السلام علیکم خواتین حضرات، میرا نام یاسر مقصود ہاشمی ہے اور آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں سادات ہاسپٹلز کا یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز وہ ڈاکٹر موجود ہیں جو کہ ہمیں صحت کے حوالے سے اکثر ڈیفرنٹ قسم کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری صحت اور ہماری عام جو زندگی ہے وہ بھرپور سے بھرپور خوشگوار ہوتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی، کیونکہ ایک اچھی گائیڈ لائن آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر سید مقبول حسین شاہ صاحب کے بارے میں، جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور اینڈوسکوپک فزیشین ہیں DHU ہاسپٹل ٹوبہ ٹیکسنگ میں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے ان سے بات کرنے کا وہ ہے کالا یرقان، ہیپاٹائٹس۔ ایک ایسا خطرناک نام ہے جس نام کو سنتے ہی یا جس بیماری کا نام سنتے ہی یا جس مریض کے حوالے سے جس اس بیماری کا نام سنے اس مریض کے حوالے سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یا تو ترس آتا ہے یا نفرت کا پہلو بھی سم ٹائم پیدا ہو جاتا ہے۔ اتنی خطرناک بیماری جس نے لاکھوں لوگوں کی جان لی، آج ہم اس کے حوالے سے رہنمائی لیں گے۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے ارد گرد، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں کوئی ایسا مریض جو کہ جگر کے امراض کے ساتھ، اسپیشلی ہیپاٹائٹس کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہا ہے، تو یہ پروگرام آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ سر فرسٹ آف آل آپ کے وقت کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ سر یہ بتائیے ہیپاٹائٹس ہے کیا چیز؟ ہیپاٹائٹس بیسیکلی جو ہے وہ انفلیمیشن ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے سوزش ہے جگر کی سوزش کو کہتے ہیں ہیپاٹائٹس۔ اب اس کی وجوہات جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ جو سب سے زیادہ کامن وجہ ہے وہ ہے وائرس ہیپاٹائٹس اے، وائرس بی، سی، ڈی اور ای۔ اس کے علاوہ بھی وجوہات ہیں، اس کے علاوہ کچھ میڈیسنس ہیں، ڈرگس ہیں جو یہ سوزش کرتی ہیں۔ کچھ بیماریاں ہیں، آئرن کی بیماری ہے، کاپر زیادہ ہونے کی بیماری ہے اور بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن عرف عام میں جو ہیپاٹائٹس کہا جا رہا ہے وہ اس سوزش کو کہا جا رہا ہے جو وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہیپاٹائٹس وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور وہ جو موٹی موٹی ہیپاٹائٹس ہیں وہ 5 ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے، ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس ڈی اور ہیپاٹائٹس ای۔ تو یہ ہے وہ بیسیکلی ہیپاٹائٹس کہلوانے کے کہنے کی وجہ جو اس کے پیچھے ہے۔ اچھا سر، کالا یرقان ایک لفظ یوز ہوتا ہے اور بیماری کے حوالے سے، کالا یرقان کیا چیز ہے؟ کیا یہ بھی ہیپاٹائٹس؟ اچھا، اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کہوں گا کہ کالے یرقان کی محفل میں رنگ بھرنا یہ یاسر مقصود کا کام ہے کہ اس کو کالے یرقان کی محفل میں بھی رنگ بھر دیتا ہے۔ خیر، اچھا، جو بیسیکلی جو ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے یہ عام طور پہ پیلا یرقان کرتے ہیں، آنکھوں کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پیلا یرقان ہے۔ اور ہیپاٹائٹس بی اور سی یہ جو ہے وہ خطرناک ہیں، اس وجہ سے کالا یرقان کہہ رہے ہیں، یا اس میں رنگ جو ہے بندے کا وہ بلیک ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کالا یرقان کہہ رہے ہیں، یا یہ کنسیلڈ رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے اس وجہ سے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں مشہور ہے نا، تو یہ کتابوں میں تو ایسا نہیں لکھا جاتا۔ تو یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کو عام طور پہ ہماری کمیونٹی میں کالا یرقان کہا جاتا ہے۔ بہتر ہے۔ خدا نہ خواستہ سر، کیونکہ اس کے سمٹمز آپ نے ابھی جیسے گائیڈ کیا کہ کافی عرصہ تک شو ہی نہیں ہوتے، تو اگر خدا نہ خواستہ بہت عرصہ یہ وائرس جیسے آپ نے بتایا یہ جسم کے اندر رہے اور ایکٹیو فارم میں رہے، تو کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اگر اسے ٹریٹ نہ کروایا جائے یا اس وائرس کو مارا نہ جائے؟ ہیپاٹائٹس جو ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور عام طور پہ 20 سے 25 سال کا عرصہ یہ لیتی ہے اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ پیٹ میں پانی پڑا ہوا ہے۔ تو اس کی کمپلیکیشنز میں سب سے جو ہمیں زیادہ کمیونٹی میں نظر آتی ہے یہ پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، اس کے علاوہ خون کی الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ کوما میں بندہ بے ہوشی کی طرف بار بار جا رہا ہے، وہ مسئلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کالے رنگ کے پخانے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ پیٹ میں پانی کی وجہ سے اس کی انفیکشن ہو جاتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں STD کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے اندر جگر کے کینسر ہونے کے چانسز باقی لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ہیپاٹائٹس یعنی جگر کی بیماری کی وجہ سے گردے ختم ہو جاتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں ہیپاٹورینل سنڈروم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جگر کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، ہیپاٹوپلمونری سنڈروم اس کو کہتے ہیں، اور یہ جو پھیپھڑے کی نالیاں جو خون اور دل کے درمیان کنیکشن ان کے اندر پریشر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ساری وہ مختلف کمپلیکیشنز ہیں جو ہیپاٹائٹس وائرس کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، کہتے ہیں کہ جگر خون بنانا بند کر گیا،
کیا اس میں کوئی صداقت ہے کہ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے جگر خون بنانا بند کر دیں؟ نہیں، جگر کا کام خون بنانا ہوتا ہے، لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے انیشل کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے، ورنہ جگر کا کام خون بنانا ہے ہی نہیں۔ جگر کا کام خون کو صاف کرنا ہے۔ خون بنانا جو ہے وہ جو ہڈیاں ہیں اس کے اندر جو گدا ہے جس کو بون میرو کہتے ہیں وہ خون بناتی ہیں، اور جگر کا کام اس کو صاف کرنا ہے، تو بنانا اس کا کام نہیں۔ بہتر ہے۔ آپ کو کمپلیکیشنز میں یا پیچیدگیوں میں آپ نے بتایا پیٹ میں پانی بڑھ جاتا ہے، کتنے پیشنٹ ایسے ہیں اگر انہیں ہیپاٹائٹس ہو تو انہیں پیٹ میں پانی پڑ ہی جائے گا؟ ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہوا ہے تو 90 سے 95% چانسز یہ ہیں کہ ہیپاٹائٹس بی وہ خود ہی ریکور کر جائے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو 5 سے 10% لوگ ہیں جن کے اندر یہ کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہیپاٹائٹس بی جو ہے ماں سے بچے میں ٹرانسفر ہوا ہے تو 90% چانسز ہوتے ہیں کہ یہ کرونک وہ جو کمپلیکیشنز ہیں جو پیچیدگیاں ہیں اس کی طرف جائے گا۔ اسی طرح ہیپاٹائٹس سی جو ہے اگر کسی کو خدا نہ خواستہ ہوا ہے تو 30% چانسز ہوتے ہیں یہ خود ہی ریکور کر دیتا ہے، باڈی خود ہی اس کو جو ہے وہ جسم سے نکال باہر کرتی ہے، اور 70% چانسز ہوتے ہیں کہ یہ کرونک فارم میں جائے گا، اور وہ جو 70% لوگ کرونک فارم میں جاتے ہیں ان میں سے 15 سے 30% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ساری کمپلیکیشنز آتی ہیں کہ پیٹ میں پانی پڑ گیا اور خون کی الٹیاں شروع ہو گئی، تو یہ لوگ 15 سے 30% ہیں۔ اوکے اچھا سر، خدا نہ خواستہ کسی گھر میں کوئی مریض ہے ہیپاٹائٹس کے ساتھ، کالے یرقان کے ساتھ، تو جو لوگ ان کی کیئر کر رہے ہیں، کیونکہ سر ہماری سوسائٹی میں کالا یرقان کا مریض ہو تو اس کے برتن میں پانی نہیں پینا، اس کے ساتھ نفرت انگیز رویہ رکھنا ہے، اس سے الگ تھلگ کر دینا ہے، تو آپ کیا گائیڈ کریں گے ان کے گھر والوں کو جو کہ اس پرٹیکولر پیشنٹ کی کیئر کر رہے ہیں کہ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ میں اس بارے میں اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی بیماری ہو بھی جو ایک بندے سے دوسرے بندے کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اپنانا کہ جس سے اس کو نفرت کا ایک ایلیمنٹ محسوس ہو اور وہ ڈی مورلائز ہو۔ جب بندہ ڈی مورلائز ڈپریشن میں جاتا ہے تو بیماری زیادہ اثر کرتی ہے۔ یہ تو ہے ان بیماری کے حوالے سے جو واقعی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہ جو ہیپاٹائٹس جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں یہ ساتھ بیٹھ کے کھانے پینے سے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے سے یہ نہیں پھیلتا۔ تو آپ کو خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بندہ ہے تو اس کے نہ برتن الگ کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کو گھر سے الگ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں۔ بہتر ہے۔ اچھا سر، ان کی ڈائٹ کے حوالے سے کوئی گائیڈ کریں گے جو مریض ہیں وہ کیا لے سکتے ہیں کیا نہیں لے سکتے؟ یہ جو ہیپاٹائٹس کے مریض جب کمپلیکیٹ کر کے وہ چلے جاتے ہیں کہ پیٹ میں پانی پڑ گیا، اس کے اندر جو اس کی خوراک ہے وہ بیلنسڈ ہونی چاہیے۔ بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پھل بھی شامل ہونے چاہیے، سبزیاں بھی شامل ہونی چاہیے، اور اس کے اندر جو گوشت ہے وہ ایک دن میں 1 بوٹی لے سکتا ہے۔ اس سے زیادہ لے گا تو پھر وہ بے ہوشی میں جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، گوشت وہ کم لے گا۔ اور اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈے کی سفیدی، اس کے اندر ایک پروٹین ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں البیومن۔ یہ البیومن وہ پروٹین ہے جو جگر پیدا کرتا ہے، اور اس پروٹین کی وجہ سے پانی پیٹ میں نہیں پڑتا نا، تو یہ پانی کو پڑنے سے روکتی ہے۔ تو جب جگر پیدا نہیں کر رہا تو 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو ہم انجیکشن لگائیں البیومن کے، جو ایک انجیکشن بھی 7-8 ہزار کا ہے، وہ بڑا کاسٹلی ہے، اور دوسرا جو انڈا ہے اس کی سفیدی کے اندر البیومن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو روزانہ 1 سے 2 انڈے کی سفیدی جو ہے ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ بہتر ہے۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سادات ہاسپٹلس کا یوٹیوب چینل، ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید مقبول حسین شاہ صاحب ہیں۔ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، تمام وہ لوگ جو کہ جگر کے امراض کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم سادات ہاسپٹلس کا یوٹیوب چینل۔ میرا نام یاسر ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید مقبول حسین شاہ صاحب ہیں جو کہ CEO ہیں سادات ہاسپٹلس کے، اور سادات ہاسپٹلس بہت جلد آپ کے ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیکسنگ میں آ رہا ہے پورے ضلع کو سرو کرنے کے لیے، اور انتہائی منفرد انداز میں۔ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر رہی ہمارے چینل پہ مختلف اس حوالے سے ویڈیوز موجود ہیں، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ جگر کے امراض کے حوالے سے ہے، جس میں خاص طور پر ہم کالا یرقان اور ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ پہلے آپ بہت کچھ جان چکے ہیں بریک سے پہلے، مزید ہم بات کرتے ہیں کہ سر ہیپاٹائٹس میں کانسٹیپیشن
مطلب قبض کے ساتھ پیشنٹ بہت کمپلینٹ کرتا ہے کہ کبھی قبض ہو گئی ہے, کبھی لوز موشن شروع ہو گیا, کبھی قبض ہو گئی ہے, کبھی لوز موشن شروع ہو گیا. تو اس کی دوائی کی ایڈجسٹمنٹ کیسے کرتے ہیں, یا اس کے حوالے سے لائف سٹائل مینیج کرنا کیسے گائیڈ کریں؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے, لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس کو اہمیت کیوں دے رہے ہیں. باقی بیماریاں بھی تو ہیں نا, اس میں قبض ہے, اس میں لوز موشن ہے, اس میں کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ اس میں اہمیت اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو کانسٹیپیشن خدا نہ خواصہ ہو رہی ہے اور آپ جگر کے مریض ہیں, تو یہ کانسٹیپیشن جو ہے یہ آپ کو کوما کی طرف لے کے جائے گی. تو اس کانسٹیپیشن کو روکنا بہت ضروری ہے. آپ کو ڈیلی 2 سے 3 سافٹ جو ہے اسٹول آنے چاہیے, نرم پخانہ آپ کو آنا چاہیے. تو آپ جو میڈیسن لے رہے ہیں وہ عام طور پہ سیرپس ہوتے ہیں مختلف, تو آپ نے اس کی ڈوز ایسے ایڈجسٹ کرنی ہے کہ آپ کو ڈیلی 2 سے 3 لوز جو ہے وہ اسٹول آئیں, نرم پخانے آئیں. اور اگر اس سے پخانے 2 یا 3 سے بڑھ رہے ہیں تو آپ اس کی ڈوز کو کم کر دیں, اگر اس سے کم ہو رہے ہیں تو اس کی ڈوز کو بڑھا دیں. اس کے علاوہ جو فائبرس ڈائٹ ہے, جو سلاد ہے, کچی سبزیاں ہیں, یہ آپ استعمال کریں, یہ کانسٹیپیشن کو ہونے سے روکتی ہیں. بہتر ہے, مطلب اسے مینیج رکھنا پڑتا ہے. مینیج کرنا. اچھا سر, کوما میں بھی پیشنٹ چلے جاتا ہے, تو آپ ایک تو اس کی وجہ کیا خاص طور پہ بنتی ہے, اور دوسری اگر کوما میں خدا نہ خواستہ پیشنٹ چلا جائے, از دس اے ڈیتھ سینٹینس, کیا اس سے ریکوری پاسبل ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جگر کا کام ہے خون کو صاف کرنا, تو جب جگر اپنا کام نہیں کر رہا تو خون صاف نہیں ہو رہا, وہ جو فاضل مادے اس کے اندر جمع ہو رہے ہیں وہ جا کے دماغ کی سوزش کرتے ہیں. جب دماغ کی سوزش کریں گے بندہ بے ہوشی کی طرف چلا جائے گا, جس کو ہم عام زبان میں کوما کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کوما جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عام بیماریوں کے اندر اگر آپ کومے کے اندر جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ, تو وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ موت کا دوسرا نام ہے کوما. لیکن اس بیماری کے اندر پیشنٹ جو ہے وہ فریکوینٹلی کوما کے اندر جاتے ہیں, بار بار جاتے ہیں. اگر اچھی مینجمنٹ کی جائے تو وہ اس سے ریکور ہو کے نارمل روٹین پہ آ جاتے ہیں. بہتر ہے. سر اگر ایک پیشنٹ خود ہے اور وہ ہیپاٹائٹس یا کالا یرقان کے ساتھ لڑ رہا ہے, تو اسے کیا احتیاط لینی چاہیے, کیا کون سی پریکاشنز اختیار کریں؟ اس کا بلڈ جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس سے وہ ٹرانسفر کرے گا دوسروں کو. اوکے. تو وہ بلڈ جو ہے جس چیز کے اوپر وہ بلڈ جا رہا ہے اس کو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرے. وہ اس کا بلیڈ ہو سکتا ہے, وہ اس کا ٹوتھ برش ہو سکتا ہے, وہ اس کا بلڈ جو ہے جسم سے نکل رہا ہے وہ ہو سکتا ہے چوٹ کے دوران یا ویسے. تو یہ بلڈ جو ہے اس کو بچائے یہ دوسروں سے, باقی کھانے پینے سے, ساتھ بیٹھنے سے, باتیں کرنے سے یہ نہیں کرنا. برتن, کپڑے, ہر چیز شیئر ہو سکتی ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. اوکے. اچھا سر, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اور ہر سوسائٹی میں جو ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ بڑا کلوز, قریب ترین رشتہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, ہوتا بھی ہے. تو اگر ان میں سے کسی ایک پارٹنر کو ہیپاٹائٹس یا کالا یرقان ہو جائے, آپ کی ایز اے ڈاکٹر, کیونکہ آپ جو ہے وہ ایز اے فزیشین بھی ڈیل کر رہے ہیں اور جگر اور ہیپاٹائٹس کے ہزاروں مریض ڈیل کر چکے ہیں, سر آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے کہ اگر ایک پارٹنر کو بھی یہ مسئلہ ہے کالا یرقان یا ہیپاٹائٹس, تو کیا انہیں قریب آنے سے اجتناب کرنا چاہیے؟ ہیپاٹائٹس سی جو ہے یہ عام طور پہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتا میاں سے بیوی میں یا بیوی سے میاں کے اندر, اور اس میں تو یہ مسئلہ عام طور پہ نہیں آتا. جو بی ہے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اگر بھی خدا نہ خواستہ ایک پارٹنر کو ہے تو بہتر ہے کہ دوسرا پارٹنر جو ہے اس کی ویکسینیشن کروا لے. ویکسینیشن کروا کے ہی وہ جو ریلیشنز ہیں اس کی طرف جائے. ویکسینیشن سے پہلے ذرا اس میں اوائڈ کریں. اچھا سر, اس کی ویکسینیشن پہ آ جاتا ہے, تو اس کی ویکسینیشن کروا لینی چاہیے؟ بالکل کروانی چاہیے. گورنمنٹ کے سیٹ اپس کے اندر فری ہو رہی ہے, تو یہ بالکل ویکسینیشن. ایون اگر آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے اور اس کی وجہ سے پیٹ میں پانی خدا نہ خاصا پڑا ہوا ہے تو آپ کو ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کروا لینی چاہیے. اچھا, یہ دونوں کا کیا پوسٹ نہ ہو جائے. بالکل اس کے اوپر انفیکشن کر سکتا ہے اور یہ زیادہ ڈینجرس انفیکشن کرے گا اس پیشنٹس کے اندر. میرا سر سوال یہ کہ ہیپاٹائٹس سی اور بی ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتے ہیں اور یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اوکے. تو سی کے پیشنٹ کو بی کی ویکسینیشن کروا لینی چاہیے. آلرائٹ. اچھا سر, ان میں ایک بڑی کمپلینٹ آتی ہے کہ جی ایچ بی بہت لو ہے, خون کی مقدار جسم میں بہت کم ہے, کون سی گولیاں کھائیں, کیونکہ سر آپ کو جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور آپ کی پرسکرپشن فالو ہوتی ہے, تو آپ کون سی ایسی ادویات ان مریضوں کے لیے بتائیں گے کہ جن سے ان کا خون جو ہے وہ اس کی مقدار بہتر ہو جس میں؟ اگر یاسر مقصود ساتھ رہا تو لاکھوں دیکھیں گے. ابھی تک لاکھوں تک سر نہیں, انشاءاللہ obviously آپ کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں, جوکس آر پارٹ, لیکن تو یہ جو اس اسپیسیفک ہیپاٹائٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ایچ پی کم ہوتی ہے وہ عام طور پہ کھانے پینے سے یا آئرن سے نہیں بڑھتی, کیونکہ اس کے کم ہونے کی وجہ تلی ہے.
تلی بڑی ہوتی ہے وہ کھاتی ہے ان کو اور وہ کھا کے وہ اس کو کم کر رہی ہے، پلیٹلیٹس کو بھی کم کر رہی ہے اور ایچ پی کو بھی کم کر رہی ہے. تو عام طور پہ اگر خدا نخواستہ آپ کی ایچ پی 7 سے کم ہے تو آپ کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی طرف جانا پڑتا ہے، اور اگر 7 سے زیادہ ہے تو پھر کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جو سپلین کو، جو تلی کو بڑھنے سے روکتی ہیں، اس کا جو ایڈورس افیکٹس ہے اس سے روکتی ہیں، تو وہ ہم دیتے ہیں. جو آئرن ہے یا اس طرح کی دوسری کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس سے عام طور پہ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی ایچ پی امپروو نہیں ہوتی. اور ٹھیک ہے. اچھا سر، پلیٹلیٹس امپروو کرنے کی بھی کوئی ادویات ہیں؟ کیونکہ ان کے اکثر ڈاؤن ہوتے ہیں جگر کے امراض کے. ایک پیشنٹ نے ہمیں پوچھا بھی ہوا ہے اس حوالے سے کہ آپ سر سے ضرور پوچھیے. نہیں، یہ اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ ایچ پی کا یہی حال پلیٹلیٹس کا ہے کہ پلیٹلیٹس بھی کوئی ایسی خاص میڈیسن نہیں ہے کہ جس سے پلیٹلیٹس اوپر جائیں گے، یا خاص کوئی بھی غذا نہیں ہے، خوراک نہیں ہے. تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر بہت زیادہ نیچے جا رہے ہیں تو بلڈ لگوانا پڑے گا، اگر وہ سیف زون کے اندر ہیں تو پھر وہی میڈیسن جو تلی کو اس کے سائڈ افیکٹس سے روکتی ہیں وہ بس دینی پڑتی ہیں. بہتر ہے. سر، جب آپ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے گائیڈ کر رہے تھے آپ نے بتایا کہ یہ وائرس ہے. لفظ وائرس کے ساتھ جتنی دنیا انٹروڈیوس ہوئی ہے نا یہ کووڈ کے دور میں، اس سے پہلے لفظ وائرس کا شاید کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے، کیا بلا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ وائرس ہے تو کیا یہ اس کے پھیلنے کے یا ٹرانسمیشن کا باعث کون سی چیزیں خصوصی طور پہ بنتی ہیں؟ جو لاسٹ پیغام بھی ہے آپ کا جن سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اور کون سی چیزیں جو ٹرانسمیشن کا باعث بنتی ہیں؟ یہ جو ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے فیکو اورل روٹ. فیکو اورل روٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانے سے جو ہے وہ آگے اگر آپ کے کھانے میں وہ اس کا ایلیمنٹ شامل ہو گیا، مکھی وہاں بیٹھی ادھر چلی گئی تو یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. یہ جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے اس کی میجر جو ٹرانسمیشن ہے وہ ہے بلڈ کے ذریعے. میجر ٹرانسمیشن اس کی یہی ہے بلڈ. ہر وہ چیز جس میں آپ بلڈ ہے، مثلاً اس میں آپ دیکھ لیں اگر آپ شیو کروا رہے ہیں تو وہ جو نائی ہے وہ ایک سورس ہو سکتا ہے. اگر سرجریز کی طرف جا رہے ہیں تو وہ جو انسٹرومنٹس یوز ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے. ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں، بلڈ لگوا رہے ہیں تو یہ بلڈ جو ہے یہ ایک ایسا سورس ہے. اس کے علاوہ ماں سے بچے میں بھی جاتا ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اگر کوئی بھی عورت پریگننٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹیسٹ کروائے. اگر اس کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو وہ اس کی ٹریٹمنٹ جو ریکمینڈڈ ہے کہ آپ نے ڈیورنگ پریگننسی لینی ہے وہ لے تاکہ بچے میں ٹرانسمٹ نہ ہو. اور تیسری جو ہے وہ سیکسول ٹرانسمیشن ہے، وہ میں نے پہلے عرض کی کہ وہ سی کے اندر تو بہت ہی کم ہے، بی کے اندر تھوڑی سی ہے. اس کا طریقہ اگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ دوسرا پارٹنر جو ویکسینیشن کروا لے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیبل ٹائم، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمارے ساتھ سلامت رکھے، آپ گائیڈ کرتے رہیں، اور اسی طرح مریض آپ کے ہاتھوں اور اللہ کی مدد سے ٹھیک اور صحت یاب ہوتے رہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیبل ٹائم. خواتین و حضرات، اپنے جگر کا خیال رکھیے گا، یہ چیز آپ کا خون صاف کرے گی، اور مسکراتے رہیں، یہ چیز آپ کا دل صاف کرے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد